السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 528، سورۃ ابراہیم، آیت 7 تا 9، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال موسى ان تکفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ اور موسیٰ نے کہا، اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب کفر کرو تو بے شک اللہ یقیناً بڑا بے پرواہ بے حد تعریف والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم کی اور عاد اور سمود کی اور ان کی جو ان کے بعد تھے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا لیے اور انہوں نے کہا، بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہم تو اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان اگر تکفروا کفر کرو گے، انتم تم، ومن اور وہ لوگ جو فی الارض زمین میں ہیں، جمیعاً سارے کے سارے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، لغنی یقیناً بہت بے پرواہ، حمید نہایت قابل تعریف ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، قوم نوح کی قوم کی، وعاد اور عاد، وثمود اور سمود، والذین اور ان لوگوں کی جو من بعدہم ان کے بعد، لا یعلمہم نہیں جانتا انہیں، الا اللہ اللہ کے سوا، جاءتہم آئے تھے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، فردو تو انہوں نے لوٹا لیے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فی افواہہم اپنے منہوں میں، وقالو اور انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، کفرنا نہیں مانتے، بما اس چیز کو کہ ارسلتم تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، مما اس سے کہ
تدعوننا تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ اس کی طرف، مریب اضطراب میں ڈالنے والا ہے جو۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، سورۃ ابراہیم کی یہ آیات بینات آج کے سبق میں پیچھے کی آیات میں گزرا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، سجدہ شکر کرنا ہے، نعمت کے ملنے پر، مصیبت کے دور ہونے پر۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم امت بنی اسرائیل سے اور 2019 میں ہم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اگر تم ناشکری کرو گے، پیچھے بتایا کہ میرا عذاب سخت ہے، اور یہاں کہا کہ اگر تم اور وہ لوگ جو سارے زمین میں ہیں، یعنی اس وقت سے آج تک، آج سے آئندہ تک، یا اس وقت کرۂ ارض پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، تم اور وہ لوگ جو سب کے سب زمین پر ہیں، اگر سارے ہی کفر کر لو، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ کو تمہاری تعریف کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تم تعریف نہیں کرو گے، نعمت یاد نہیں کرو گے، نعمت پر الحمد نہیں کہو گے، اور اللہ کی تعریف نہیں کرو گے تو اللہ کو کچھ ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اسے تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں فرمایا کہ میری تعریف کرو، میں تمہاری تعریف کا محتاج ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو الصمد ہے، اللہ وحدہ لا شریک تو الغنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ حمد، نعمتوں کو یاد کرنا اور حمد کرنا ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے اور اللہ کی نعمتوں پر کفران نعمت کریں گے، ناشکری کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اللہ ہماری تعریفوں کا محتاج ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام سے صحیح مسلم میں 2577 نمبر پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں، ویسے صحابہ سارے ہی پیارے اور دلارے ہیں، حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، یعنی وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور جن، تم سب سے زیادہ تقوی دار والے آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، جو بہت زیادہ متقی ہے، بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو فرمایا کہ یہ چیز میری سلطنت میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت کے اندر کسی شے کا اضافہ نہیں کرے گی۔ اور فرمایا اسی طرح کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقض ذلک من ملکی شیئا، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جن، یعنی تم سب کے سب، تم میں سب سے زیادہ گنہگار، فاسق و فاجر آدمی کے دل والے ہو جائیں، تو فرمایا کہ یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ایک میدان میں، اللہ کی یہ ساری مخلوق، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک، یہ سب کے سب انسان اور جنات ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، ہر کوئی اپنی مانگ مانگے، کوئی کہے کہ یا اللہ مجھے اتنی دولت چاہیے، اتنا سونا چاہیے، اتنی چاندی چاہیے، میری ایک بیوی ہے مجھے دوسری بیوی چاہیے، یعنی ہر ایک اپنی اپنی ڈیمانڈ اللہ کے سامنے رکھ دے۔ فرمایا سب کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو، اور میں ہر شخص کو جو اس نے مانگا دے دوں، جس نے جو مانگا میں اسے دے دوں۔ تو فرمایا کہ یہ چیز
اس میں سے جو میرے پاس ہے کچھ بھی کمی نہیں کرے گی مگر جتنا سوئی جب سمندر میں داخل کی جائے. یعنی اللہ سارے لوگوں کو دے بیک وقت. اللہ کی سلطنت اور بادشاہی میں اللہ کے پاس موجود چیزوں میں سے ذرہ بھی کمی نہیں ہوگی، الا یہ کہ آپ کراچی کے سمندر میں، ہاں جی کہیں اور کے سمندر میں، اب سوئی جس سے بندہ سلائی کا کام کرتا ہے، سوئی سمندر میں ڈبوئیں تو وہ کیا سمندر کو نقصان دے گی؟ سمندر میں کوئی کمی واقع کرے گی؟ کوئی ایک آدھ قطرہ اس سوئی پر آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ذات ہے. سارے ہی کافر اور مشرک ہو جائیں، فاسق اور فاجر ہو جائیں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ ہے ہی بے پرواہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بے حد تعریف والا ہے. ہم اللہ کی حمد بیان نہ کریں، اللہ کو ہماری حمد کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات اپنے آپ میں ہی تعریف والی ذات ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس عاد نامی قوم کی خبر ہوئی یا نہیں؟ تمہیں سمود نامی قوم کی خبر آئی کہ نہ آئی؟ اور اسی طرح باقی بہت ساری کافر قومیں کہ جن کی طرف اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. عاد کی طرف اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ان قوموں نے کیا کیا؟ اور ان کے بعد مزید بھی کئی قومیں آئیں جن کو اللہ آپ جانتا ہے، کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے. لاکھوں ہزاروں قومیں آئی ہیں. ان قوموں کے پاس پیغمبر واضح دلائل اور نشانیاں لے کر آئے، لیکن ان ظالم لوگوں نے کیا کیا؟ ان ظالم لوگوں نے پیغمبروں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان لوگوں نے پیغمبروں کی بات کو اور دعوت کو ماننے سے، قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ کہ ان کا تمسخر بھی اڑایا، پیغمبروں کا مذاق بھی اڑایا، اور تعجب کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھ لیے، یا اپنے منہ کی طرف ہاتھ لے جا کر اشارہ کیا کہ بس چپ رہو، اور پیغمبروں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز رہنے کے لیے زور بھی لگایا. لیکن ان کافر قوموں کا ہوا کیا؟ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکے والوں کو، عرب کے کافروں مشرکوں کو، آگے مزید کافروں مشرکوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم کفر اور نافرمانی کی راہ کو اختیار کرو گے تو دیکھ لو عاد قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، اللہ نے سمود نامی قوم کو ہلاک اور تباہ کر دیا. تو نافرمانوں کا کل بھی یہ انجام ہے، آج بھی یہ انجام ہے. نافرمانوں اور کافروں مشرکوں کا کل بھی یہی انجام ہوگا. نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے سیلاب کے ذریعے تباہ کر دیا، اوپر پانی، نیچے پانی، ہر طرف پانی ہی پانی. اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا، اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا. تو اگر ان کافر قوموں کے کرتوت اختیار کرو گے تو جیسے وہ تباہ ہوئے تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے. ان لوگوں کے پاس جب پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم کفر کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے. اور انہوں نے صاف صاف طور پر انکار کر دیا. اس سے یہ معلوم ہوا ان کافروں نے یہ جان لیا تھا پیغمبر خود سے کچھ نہیں کہہ رہے، جو پیغمبر کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، وہ تو اسے پیغام دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو پیغام ملا ہے. اور یہ کہ ان کافروں نے کہا کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ایک بے چین کرنے والے شک میں ہم تو مبتلا ہو چکے ہیں. یعنی انہوں نے توحید کو بھی اختیار نہیں کیا، اور ان کی بتوں پر اور غیر اللہ کی پوجا پر اور کفر پر بھی معاملہ گڑبڑا گیا. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو ہمارے باپ دادا کے کرتوت ہے، کفر ہے، شرک ہے، بت پرستی ہے، مردہ پوجا ہے، یہ ہے کام غلط. اس لیے ان کا اس پر بھی یقین ڈگمگا گیا، متزلزل ہو گیا، اور وہاں ان کی
جو باپ دادا کا دین وہ لیے آگے چل رہے تھے اس میں بھی زلزلہ پیدا ہو گیا، لیکن ضد اور حد درمی کی وجہ سے توحید کی دعوت کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور سیدھا سیدھا کہہ دیا ہم نہیں مانتے، تو اللہ نے پھر ان لوگوں کو ہلاک کیا اور برباد کر دیا، سوائے اس کے کہ جو ان میں سے ایمان لے کر آئے اور توحید و رسالت کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لبیک و سعدیک کہا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کافروں کے راہ کو اختیار کریں گے، نجات ان کے لیے ہے جو توحید و رسالت کی دعوت کو قبول کر کے لبیک سعدیک کہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔